فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرت ناک خبریں لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلہ دیکھیے کہ اللہ کی رضا کے لیے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے اول تاخیر توجہ کے ساتھ اس سلسلے میں شامل رہیں گے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنے عبرتناک خبروں میں جو واقعات لیتے ہیں، ان واقعات کو مختلف حصوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ بعض واقعات وہ ہوتے ہیں جو قدرتی آفات کے تحت آتے ہیں، بعض واقعات وہ ہوتے ہیں جو حادثات کے تحت آتے ہیں، بعض واقعات وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق ہماری معاشرتی برائیوں سے ہوتا ہے۔ تو اس طرح مختلف عنوانات کے تحت یہ واقعات ہوتے ہیں، اور اگر آپ غور کریں گے پچھلے کئی عرصے سے آپ عبرتناک خبریں دیکھتے چلے آ رہے ہوں گے، کچھ واقعات ایسے ہیں جو تسلسل کے ساتھ جاری ہیں۔ وہ قدرتی طور پر جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں تسلسل کے ساتھ جاری ہیں۔ کچھ واقعات جو حادثاتی طور پر ہیں وہ تسلسل کے ساتھ جاری ہیں، یعنی ان میں کمی کا کبھی ہم نے سنا نہیں ہے۔ ہوتی ہو تو میں انکار نہیں کر سکتا، لیکن سنا نہیں ہے کہ یہ واقعات کم ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر حادثات ہی لے لیجئے، ایکسیڈنٹ لے لیجئے، روڈ ایکسیڈنٹ۔ حادثات تو بہت قسم کے ہوتے ہیں۔ روڈ ایکسیڈنٹ لے لیجئے، بس کے حادثات، ٹرکوں کے حادثات، موٹر سائیکل کے حادثات، ٹرین کے حادثات، یہ لے لیں تو ان کا ایک تسلسل ہے۔ اور یہ صرف پاکستان کی کہانی نہیں ہے، نہ، یہ آل اوور دا ورلڈ ایک پرابلم ہے، ایکسیڈنٹ، اور بہت زیادہ حادثات ہو رہے ہیں دنیا بھر میں۔ ایسا ہی ایک روڈ ایکسیڈنٹ پچھلے دنوں کورنگی باب المدینہ کراچی میں ہوا۔ موٹر سائیکل کو بچاتے ہوئے ایک بس الٹ گئی، اور وہ کیا حادثہ تھا، اس میں کیا ہوا، ہمارے اسلامی بھائی وہاں پہنچے تو وہ خبر اور اس کے متعلق جو ہمارے پاس پیکج تیار ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں موٹر سائیکل سوار کو بچاتے ہوئے بس الٹ گئی۔ یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا، یا رسول خدا، دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا، دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا، کیا بنے گا میرا یا رسول خدا، زور طوفان ہے ہنس گئی جان ہے، المدد نا خدا یا رسول خدا۔ اچھا، ابھی اس وقت ہمارے ساتھ یہ جو بس گر گئی ہے اس کے کنڈکٹر موجود ہیں، تو جی کیا نام ہے آپ کا؟ عمران۔ کیا ہوا تھا، کس طرح یہ بس الٹ گیا؟ یہ موٹر سائیکل والے ایک دم آگے ان کو بچاتے ہوئے کلٹی ہو گئی گاڑی۔
आपको कहाँ कहाँ लगा है? बाजू पे और सर पे लगी है। ये हमारे साथ ड्राइवर मौजूद है इस बस के। बाइक वाले को मैं ढूंढूंगा, आप बताओ। हुआ क्या था? वो एकदम स्पीड में आया तो मैं उसको क्या बचाऊं, नहीं उसके बच्चा और बीवी थी। ये मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वक्त हम यहाँ से अभी गुजर रहे थे रिकॉर्डिंग के हवाले से, तो हमने देखा कि ये बस जो है ये फुटपाथ से टकराई और उलट गई। जब मैं ड्राइवर वगैरह से मालूमात ली, लोगों से मालूमात ली, तो पता चला कि एक मोटरसाइकिल सवार उसको बचाने के चक्कर में जो है ये इन्होंने ड्राइवर ने जो है वो साइड पर थोड़ा किया तो फुटपाथ से टकरा कर बस उलट गई और बहुत अच्छा खासा नुकसान हुआ है। यानी कि बस जो है वो उल्टी हुई है, लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ज़्यादा चोटें नहीं आई। अल्लाह 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 का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और बहुत ज़्यादा चोटें नहीं आई। लेकिन ये हमारे इस्लामी भाई कहीं जा रहे थे, ये रिकॉर्डिंग के लिए कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे और रास्ते में इन्हें ये हादसा नज़र आया और इन्होंने, उनके पास कैमरे थे, माइक वगैरह थे, तो इन्होंने फ़ौरन इसको कवर करने की कोशिश की और तासुरात आपके सामने थे। मोटरसाइकिल को बचाते हुए ड्राइवर साहब कह रहे हो, ये कह रहे थे इनके साथ एक औरत और बच्चा भी था। अब ये हाईवे पर जो आप मोटरसाइकिल लेकर चल रहे होते हैं, सड़क पर जो मोटरसाइकिल लेकर चल रहे होते हैं, और मैं समझता हूँ कि शायद इस वक्त हो सकता है कि मदनी चैनल पर इस तरह के हो सकता है कि हज़ारों इस्लामी भाई हों कि जिनके साथ फैमिलीज़ को ये मोटरसाइकिल पर लेकर चल रहे होते हैं। तो अब आपको क्या अर्ज़ करूँ, मोटरसाइकिल आपकी है, सड़क आपकी है, जैसे मर्ज़ी है आप चलें चलाएं और आगे पीछे वाले हैं उनका काम है कि आपको ठोकर ना लगने दें, आपको टच ना होने दें, आपकी मर्ज़ी है, यूँ जाएं यूँ जाएं। एक ट्रैक है आपका, उस ट्रैक पर चलें, इंडिकेटर का इस्तेमाल करें, आगे पीछे देखें और ख़याल रखें। ये ज़रूरी नहीं होता कि हादसे में कार वाले की या बस वाले की या वैगन वाले की ही गलती हो, बाद वक़्त मोटरसाइकिल वाला ही बीच में आ जाता है। तो मेहरबानी कीजिए, अपनी मोटरसाइकिल के लिए एक रूट, एक ट्रैक तय है आपका, वो उस पर चलाइए। जो इस्लामी बहनें मोटरसाइकिल पर पीछे बैठती हैं, अव्वल तो ये कि अल्लाह करे कि ये अपने आप को पूरी ढांप कर बैठें और मोटरसाइकिल पर इनके ना बाल नज़र आए, ना मतलब ढांप कर बैठें, बुर्का और पर्दा वगैरह की तरकीब के साथ बैठें। मगर ये ज़रूर ख्याल रखिएगा कि आपकी मोटरसाइकिल पर बैठने पर आपका दुपट्टा, आपकी चादर या आपका बुर्का अगर मोटरसाइकिल की चेन में या मोटरसाइकिल के टायर में फंसा तो आप भी गए, आपके चलाने वाले भी गए और खुदा ना खास्ता अगर बच्चा आए तो उसको भी ज़बरदस्त नुकसान पहुंच सकता है। लिहाजा मोटरसाइकिल पर बैठते वक्त इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि यूँ मतलब बैठ कर दौड़ना नहीं होता, अपने कपड़े समेट कर। इसी तरह जो इस्लामी भाई मोटरसाइकिल चलाते हैं, ये जो चादरें वगैरह आप पहनते हैं बिल्कुल पहननी चाहिए, लेकिन ये चादर का मोटरसाइकिल में आने का जो इम्कान और अंदेशा रहता है ये हो। फिर अमीर अहले सुन्नत ने हेलमेट के हवाले से जो पिछले दिनों भी मदनी फूल अता फरमाए, इस्लामी बहनों को मदनी इल्तिजा करता हूँ कि वो अपने साथ चलाने वाले महरम को बराए करम हेलमेट का पाबंद करें। आपको भी इनकी जान प्यारी होनी चाहिए और खुदा ना कहता ये ज़ख्मी हो गए तो आपको कितनी तकलीफ़ होगी, और अल्लाह ना करे आप गिर गए तो ये अगला मतलब कि उसके अंदर इतनी जान तो हो कि वो आपको भी बचा सके और आपको भी चला सके और संभाल सके। लिहाजा हेलमेट का इस्तेमाल लाजिम कराएं और बच्चों को अच्छी तरह पकड़ कर रखें और मोटरसाइकिल पर आप सड़क पर रहकर ये कोई करतब ना दिखाएं, सीधे सीधे एक तमीज़ के साथ, तरीक़ेकार के साथ मोटरसाइकिल चलाएं। स्पेशली जब आप एक बड़ी सड़क पर हैं, कोई एक्सप्रेस वे पर हैं, कोई हाईवे पर हैं, उस वक्त बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। नो डाउट कि वैगन, बसेस, ट्रक वाले बाज़ लोग, और एक उसमें भी एक तादाद है, वाक़ईतन बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ, अगर कहे कि जैसे अंधाधुन फायरिंग होती है ना, इस तरह अंधाधुन गाड़ियाँ चला रहे होते हैं और एक दहशत और खौफ का आलम होता है सड़क के ऊपर। ऐसे में मोटरसाइकिल वाले को चाहिए कि वो ज़्यादा एहतियात करें और उन कानून नाफिज करने वाले इदारों को चाहिए जो ट्रैफिक के जो उसूल को नाफिज करते हैं कि वो इस तरह अंधाधुन और गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां चलाने वालों को बिल्कुल उनको जो भी आपका जो एक उसूल हैं, तरीक़ेकार हैं, उसको शरीयत के मुताबिक ढाल कर इन्हें पाबंद करें। अल्लाह ताला हम सब के जान व माल, इज़्ज़त, आबरू, दीन व ईमान की हिफाजत फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। एक और बड़ा इबरतनाक वाक़िया आपको बताने जा रहे हैं।
یہ خبر ہی ہے، ہمارے پاس کوئی اس کا پیکیج نہیں ہے، لیکن عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میوزک اور کنسرٹ کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا ہے۔ آئیے جنوبی کوریا میں ہونے والے اس میوزیکل پروگرام میں جو تباہی ہوئی اس کی خبر دیکھتے ہیں۔ جنوبی کوریا میوزک کانسرٹ کے دوران چھت گر گئی، 16 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ میوزک کنسرٹ، یہ ایک جو میوزک کی دنیا کے جو لوگ ہیں یہ اس نام کو سمجھتے ہیں میوزیکل فنکشن۔ یہ ایک جنوبی کوریا میں واقعہ ہوا اور ایک میوزیکل پروگرام میں چھت گر گئی اور 16 افراد یہ ہلاک ہو گئے۔ یہاں عبرت کیا ہے؟ یہاں عبرت یہ ہے کہ ناچتے کودتے بھی موت آ سکتی ہے، یہ عبرت ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو وہ کام، وہ فعل ناجائز و حرام، گناہ۔ اب دیکھیں مثال کے طور پر سانحہ مینا پچھلے دنوں جو رونما ہوا، یقیناً ایک اس میں مسلمانوں کے لیے اس چیز کی ایک افسردگی موجود ہے کہ کئی لوگوں کے جاننے والے رشتہ دار، بھائی بہن، والدہ اور والد وغیرہ یہ ان سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ مگر آپ دیکھیے کہ وہ ایک عبادت کے دوران ان کا انتقال ہوا، عبادت کر رہے تھے، مزدلفہ، عرفات، مزدلفہ، مینا اور حج کے اہم ترین یہ مناسک ادا کر رہے تھے جس میں ان کی جان چلی گئی۔ ایک قابل رشک ہے کہ ایک عبادت کرتے کرتے دنیا سے جانا، یہ ایک قابل رشک موت ہوتی ہے۔ اور ایک موت ہوتی ہے ناچتے کودتے، اللہ کی نافرمانی کرتے، میوزک بجاتے، خدا نخواستہ کوئی شراب میں ہو، خدا نخواستہ کوئی جوا کھیل رہا ہو، خدا نخواستہ کوئی ناچ کود رہا ہو۔ اب آپ اپنی دعوتوں پر غور کیجئے، میں بارہا یہ کہہ چکا ہوں لیکن دوبارہ بار بار کہنا بھی ہے، اس میں تھکنا نہ مجھے کہتے ہوئے تھکنا ہے نہ آپ کو سنتے ہوئے تھکنا ہے، جب تک کہ ہم ان بے ہدگی اور یہ بہرا روی اور یہ بے پردگی کے کام کو روکنے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ کیونکہ ہمارے دعوتوں میں یہ ایک وہ ہو گیا ہے، ایک یہ سمجھے 8 9 10 جو فنکشن ہوتے ہیں دعوتوں میں، تو بڑے معزز کہلانے والے لوگوں کے گھروں میں بھی، یہ ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، برا مت مانیے گا، معزز کہلانے والے گھروں میں بھی ان کی بیٹیاں بھی ناچ رہی ہوتی ہیں، بڑے عزت دار کہلاتے ہیں۔ آپ خود سوچئے آپ کی بچی ناچ رہی ہے، مت قطع نظر اس سے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، نہیں، وی آر مسلم، ہم بینگ اے مسلم سوچیں گے عزت اور ذلت کا معیار اسلام نے بنا کر دیا ہے۔ آپ کودیں، آپ کے بچے کودیں، سب ناچیں کودیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی ٹھیک ٹھاک نافرمانیاں ہوں، بے پردگی ہے اور پورا میوزیکل پروگرام ہو رہا ہے، خدا نہ خواستہ ایسے ہی عالم میں کوئی چھت گر جائے، کوئی زمین ہل جائے اور کچھ ایسی آفات آ جائے، شارٹ سرکٹ ہو جائے، آگ لگ جائے، پتہ چلے سب ناچتے کودتے جل گئے، ناچتے کودتے مر گئے، آپ کو نہیں ڈر لگتا؟ ہم نے تو عبرتناک خبریں شروع کی ہیں اس نیت کے ساتھ بھی کہ ہم واقعات آپ کو بیان کریں گے، اور ان واقعات سے ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے دیکھنے سننے والے اپنے آپ کو ان واقعات کو سن کر ان افعال اور ان برائیوں سے خود کو بچائیں۔ کیا بچائیں گے خود کو؟ بچائیے اور نیت کر لیجئے کہ ہم نہ ایسی دعوتوں میں جائیں گے نہ ایسی دعوتیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ ہم ان سب کو نہیں روک پا رہے، اوکے؟ ہم ان سب کو نہیں روک پا رہے جو یہ فنکشن کر رہے ہیں، لیکن کیا جانے والے سارے فنکشن کر رہے ہیں؟ فیملی ممبرز کو بھی میں عرض کرتا ہوں، ٹھیک ہے آپ کے سگے بھائی کے گھر پر ناچنا کودنا گانا باجانا ہے، آپ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، نہ جائیں، وہاں آپ کو جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، وہاں تو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اگر رشتہ دار اور جو کمیونٹی کے جو لوگ ہیں، اگر ان میں وہ مطلب کہ وہ ایک یونٹی پیدا کریں کہ ہم نہیں جائیں گے، بھائی آپ نے جو دعوت کی ہے، یہاں تو کارڈ چھپتے ہیں، 6 7 7 کارڈ ہوتے ہیں، ڈھولک کی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، ڈھول کی، اس کی دعوت الگ ہے، تو شب غزل الگ ہے، تو وہ میوزیکل نائٹ الگ ہے، ہلا گلا الگ ہے، تو یہ بھنگڑا الگ ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا نام انہوں نے ڈال دیے ہوتے ہیں، یہ الگ ہے، یہ سب الگ الگ ہے۔ آپ کے پاس کارڈ آیا ہے، آپ نہ جائیں، خود رک جائے گا۔ جب تماشا دیکھنے والے لوگ ہی نہ رہے تو تماشا دکھائے گا کون؟ رک جائیں، نہیں ہم نہیں آتا، ہماری بچیاں نہیں آئیں گی، ہمارے بڑے ہم مطلب ہم تو شروع سے سنتے آ رہے ہیں کہ جہاں عورتیں ناچتی تھی وہاں تو جانے والا ہی بدنام ہو جاتا تھا،
یہاں تو سارے عورتیں نچوانے والے عزت دار لوگ جمع ہوتے. کیسا زمانہ آ گیا ہے. تو یہ ایک مدنی التجا ہے آپ سے. اگر آپ جو سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں, اگر آپ ذہن بنا لیں کہ جہاں اس طرح کے فنکشنز ہوں گے ہم نہیں جائیں گے. آپ بولو گے یار کوئی نہیں رکتا, مجھے روک کے کیا کرو گے. سب کی اپنی اپنی قبر ہے, سب کا اپنا اپنا حساب ہے. آپ یہاں کیا کر, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, جو بوئیں گے اس کو کاٹیں گے. خدا نہ خواستہ اگر سب کے سب جہنم کی آگ کی طرف دوڑ رہے ہیں تو کیا آپ بھی ان کے ساتھ دوڑیں گے؟ سب گڑھے میں گر رہے ہیں تو آپ بھی گریں گے. بچے کو بچپن سے آپ سمجھاتے آ رہے ہیں, بیٹا اگر کوئی گڑھے میں گر رہا ہے تو ہم تھوڑی گڑھے میں گریں گے. وہ گر رہے پورا کے پورا کنبہ مل کر گڑھے میں گرنے کے لیے تیار ہے. آپ رک جائیے. آپ بولو گے یہ ناراض ہو جائیں گے. آپ رب کی رضا کا خیال رکھیں. حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کی ناراضگی مول لے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو جاتا ہے, مخلوق کو بھی اس سے راضی کر دیتا ہے. اور جو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور مخلوق کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں بنتی ہے. تو اللہ کرے کہ یہ اس طرح کی چیزوں سے بھی ہم باز آ جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب چلتے قدرتی آفات کی طرف جو کہ تسلسل کے ساتھ اگر میں کہوں کہ دنیا بھر میں جاری ہیں. چلی میں 8.3 شدت کا زلزلہ, سونامی وارننگ جاری, 11 افراد ہلاک. جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. انڈیا کی ریاست آسام میں آسمانی بجلی گرنے اور سیلاب کے باعث 61 افراد ہلاک, 18 لاکھ افراد متاثر. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, عبرت کی جا ہے, تماشا. یہ تھا چلی میں 8.3 شدت کا زلزلہ جو ابھی آپ نے دیکھا, اور انڈیا کی ریاست میں آسمانی بجلی گرنے کے حوالے سے جو خبر تھی وہ آپ نے دیکھی. اب آپ کو امریکہ میں سیلاب سے تباہی, 16 افراد ہلاک, اور جاپان میں تاریخ کا بدترین سیلاب. آئیے اس کی خبریں بھی دیکھتے ہیں اور اس کا پیکیج بھی دیکھتے ہیں. جاپان میں تاریخ کا بدترین سیلاب, 90,000 افراد بے گھر. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفات ہے نہارا. پڑا رہ گیا سب یونہی ہاتھ سارا, ہر ایک لے کے کیا کیا حسرت سدھارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. امریکہ میں سیلاب سے تباہی, 16 افراد ہلاک. سونے والے رب کو راضی کر کے سو, کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو, کیا خبر کہ تیری صبح ہو نہیں. تو
کہیں صبح نہ ہو زیر زمین، تو خوشی کے خون لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیا جاپان، کیا امریکہ، کیا انڈیا، کیا پاکستان، کیا بنگلہ دیش، دنیا بھر میں ایک قدرتی تباہی اور قدرتی آفات کی ایک لہر ہے، زلزلہ، طوفانی بارشیں، سیلاب، ہوائیں، تو سردی اتنی کہ زندگی ختم ہو گئی، تو گرمی اتنی کہ زندگی مفلوج ہو گئی، نہ سورج ہمارے قابو میں، نہ یہ ٹھنڈک، نہ یہ ہوا، نہ یہ پانی ہمارے قابو میں، بادل برسیں تو ان پر بھی ایک حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم۔ یہ ساری چیزیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمارے لیے عبرت کا سامان پیدا کرتی ہیں کہ ہمارے چاہے لہلہاتے کھیت ہیں یا ہمارے ہرے بھرے مکان ہیں یا ہمارے عالیشان کوٹھیاں ہیں، ایک جھٹکا سب چیزیں تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ لہذا ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے، اس میں عبرت اور سبق کے بدلی پھول ہی لینے ہم نے، اور کیا لینا ہے۔ جو آنی ہے وہ آنی ہے، جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہونا ہے، لیکن ہم اس کے لیے تیار کتنے ہیں۔ یہ عبرتناک خبریں ہم اپنے آپ کو غفلت کی نیند سے جگانے کے لیے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم دیکھیں اس میں مطلب کہ ایک ہوتا ہے نا کہ سنسنی، ایک محسوس ہونا ہوتا ہے، اوہ پانی، سیلاب، یہ سب کچھ نہیں، قدرتی آفات ہے، ہمیں ڈرنا چاہیے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کالے بادل دیکھتے تو روایت میں آتا ہے کالا بادل دیکھ کر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ یہ کالے بادل کہیں میری امت پر عذاب بن کر نہ نازل ہو جائیں۔ اب سوچئے کہ ایک کالے بادل کو دیکھ کر ایک کیفیت خوف کی پیدا ہونا کہ ایک کالا بادل ایک امت کے اوپر عذاب بن کر برسا، تو اب ہمیں غور کرنا ہے کہ عبرت اور عبرت کہ ان میں کہاں کا عبرت ہے۔ مزید اور کافی خبریں کال بھی لیتے ہیں۔ میں غلام مصطفیٰ تاری گریس کے جزیرہ کریتی عرض کر رہا ہوں، تو میرا نگران شورا کے اس سلسلے کے حوالے سے یہ عرض کرنا ہے کہ یہاں پر دو پاکستانی بھائی تھے، تو کچھ عرصہ پہلے ایک بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا موٹر سائیکل پر، تو وہ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کی تو خیر مجھے اتنے تفصیل کا نہیں پتا، لیکن میرے یہاں رہتے ہوئے بھی اس پر دوسرا چھوٹا بھائی تھا، تقریباً اس کی 20 سے 22 سال عمر ہوگی، تو یہاں پر اس نے ایک بائک جو ہیوی بائک ہوتی ہیں یہاں پر، وہ اس نے مجھے مطلب کہ بہت زیادہ سپیڈ سے اس کو لے کر جا رہا تھا، تو آگے موڑ آیا، اوور کنٹرول ہوئی، تو وہ جو موٹر سائیکل ہے اس کے سمیت ہی وہ جو پاکستانی اسلامی بھائی تھا، لڑکا تھا، وہ ایک زیتون شریف کے درخت کے ساتھ جا کر ٹکرایا، اور اس کی جو پسلی تھی یہ ٹوٹ کر دل کے اندر کھود گئی، تو اس طرح فوراً اس کی یہاں پہ ہی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو بتایا جاتا ہے کہ واحد یہ کفالت کرنے والے بھی دو ہی تھے، اور یہ دو ہی بھائی تھے، ان کی یہاں پہ ڈیتھ ہو گئی۔ تو اس حوالے سے یہ عرض کرنا تھا کہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت بھی فرمائے، تو ہمیں احتیاط کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ میں اس واقعے سے مطلب دیکھیں گھر کے کفیل تھے، لیکن بے احتیاطی کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے یہ حادثے کا شکار ہو گئے، اور وہ تیز رفتاری تو بتا ہی رہے ہیں، اور کسی تکلیف دہ معاملہ تھا کہ پسلی ٹوٹ کر دل کے اندر اس کی ہڈیاں داخل ہو گئیں۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت نصیب فرمائے، ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر دے، ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر پر جزا عطا فرمائے۔ تو یہ عبرت کے یہ بھی عبرت ہے، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا، 4 دن کا ساز ہے، 4 دن خلاص۔ کال سنائیے۔ انشاءاللہ میں ایسے پروگرام میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا جہاں ناچ گانے کی محفل ہوگی، مہندی مائی ہوگی، میں بچوں گا
اور اپنے گھر والوں کو بھی کوشش کروں گا کہ وہ بہت پیارا سلسلہ ہے. میری آپ کی خدمت میں درخواست ہے کہ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں اس پر استقامت اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرمائے. میرے گھر والے بھی رکیں, میں بھی رکوں, کوشش کروں گا میرے رشتے دار بھی رکیں انشاءاللہ. آمین. شاباش, بہت خوب. اللہ آپ کا جزا خیر عطا فرمائے. بہترین نیت, بہترین کال آپ کی, مزے کو مزہ آ جائے. اور کیا عجب کہ آپ نے کئیوں کی نمائندگی کر دی ہو کہ ہم نہیں جائیں گے ایسے پروگراموں میں. یہ میوزیکل گناہ بھرے سلسلوں میں جانا ہی نہیں چاہیے. آپ نہ جائیں, ویری سمپل, ویری سمپل. آپ نہ جائیں, ہم نہیں جاتے. وہ آپ سے کیا لڑے گا بھائی, آپ کیوں نہیں آتے؟ آپ کہیں نہیں ہم ناچ گانا, یہ جو بے حیائی ہوتی ہے ہمیں نہیں آنا وہاں پر, ہمارے بچے بگڑ جائیں گے, ہماری بچیاں بگڑ جائیں گی. اور بالخصوص اپنی بیٹیوں کو, اللہ بیٹیوں کو تو اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مطلب کہ کانچ کی بوتلیں, بلکہ کہتے ہیں کہ وہ بارود کی پوری ہے, پھک سے اڑ جائے گی, ہلکی سی چنگاری آگ لگا دیتی ہے. چھوٹی بچی ہیں یہاں, حتیٰ کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بھائی کے گھر پر بھی اگر ایسی کوئی چیز ہو تبھی اپنی بیٹیوں کو لے کر نہ جائے, اور اپنی بیٹیوں کو دور رکھیں. اور آپ اپنی بچیوں کو لے کر جاتے ہیں, بچیاں دیکھتی ہوں گی کیا کیا ان کے ذہن قبول کرتے ہوں گے. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. ماشاءاللہ, شاباش, بہت خوب کال کی آپ نے. اور ہر دیکھنے سننے والا اپنے طور پر نیت کرے. ٹھیک ہے آپ اس کو نہیں روک پا رہے, اس کو نہیں سمجھا پا رہے, اس کو فنکشن سے نہیں روک پا رہے, معاذ اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے. آپ کو کون گن پوائنٹ پہ کہہ رہا ہے جا کر دیکھیے, اور دانت نکال کر ناچنے والیوں کو دیکھیے اور ہنسیے اور تالیاں بجائیے اور باہر, اور وہاں مطلب کہ بیٹھ کر گلے مل کر کہیے ارے واہ یار کیا ناچنا دکھایا تم نے, یار کیا ناچنا دکھایا. ذرا سوچئے یہ جملہ کیسا ہے. آپ ناچنا دیکھنے گئے تھے, کل تو ہمیں تو پتا تھا کہ جو ناچنا دیکھنے کے لیے عورتوں کی جاتے تھے ان کو کوئی لڑکی بھی نہیں دیتا تھا, اور آج آپ کے گھر میں آپ کے گھر والے مل کر سب ناچتے کودتے ہیں, اور پھر باہر نکل کے بولیں گے یار کیسا عجیب آدمی ہے, اس کو شرم نہیں آتی, اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو نچوا رہا تھا. ارے بھائی خدا کا خوف کرو, اندر بیٹھ کے اس کو گلے مل کے شاباشیاں دے رہے تھے, یار کیا ناچنا دکھایا, باہر نکل کر اس کی برائیاں کر رہے ہو. یہ تو لوگ ہیں جو آپ کا ناچنا دیکھنے کے لیے آئے تھے, اور آپ 2 ماہ سے آپ کی بچیوں کو تیار کر رہے ہیں, ڈانسنگ کی پریکٹس دلوا رہے ہیں, آپ کے خاندان کے لڑکے ڈانسنگ کی پریکٹس کر رہے ہیں, اور آپ بیٹھ کر آپ ناچیں گے, اور خاندان والوں کو بلا رہے ہیں کہ دیکھو ہم لوگوں نے 2 مہینے سے بے حیائی سیکھنے کے لیے پریکٹس کی ہے, پریکٹس کر کے بے حیائی کا کام کر رہے ہیں, ٹریننگ حاصل کی ہے بے حیائی کا کام کرنے کے لیے. واٹ از دس یار. اسلامک کلچر کو ایڈاپٹ کیجئے, اپنی خوشی اور اپنی غمی کو اسلام کے سانچے میں ڈالیے. قرآن واضح طور پر فرما رہا ہے اے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. اللہ ہمارے عمل کا جذبہ عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہت عجیب واقعہ ہوا, خبر سنیے. یہ ایک ملیر کے علاقے میں ڈمپر کچھ طلبہ سے بھرے ہوئے رکشے پر چڑھ گیا, اور اس کی خبر ہے ہمارے پاس. آئیے خبر دیکھتے ہیں. ملیر ڈمپر طلباء سے بھرے رکشے پر چڑھ دوڑا, ڈرائیور سمیت 2 طالبات جاں بحق, 8 افراد زخمی. اب یہ تو واقعہ تھا ملیر کا. اب ایسا ہی ڈمپر کا ایک اور واقعہ ضیا کوٹ, جسے آپ سیالکوٹ کہتے ہیں, اس میں ہوا. آئیے اس کی خبر دیکھتے ہیں. سیالکوٹ میں ڈمپر اسکول کے بچوں پر چڑھ گیا, 3 جاں بحق. اب آپ دیکھیے کہ ڈمپر طلبہ سے بھرے رکشے پر چڑھ گیا, ڈرائیور سمیت 2 طالبات جاں بحق ہو گئیں, اور ایک ڈمپر اسکول کے بچوں پر چڑھ گیا, 3 جاں بحق ہو گئے. تو اس میں ظاہر ہے کہ ان کو کون مطلب کہ چلانے کی اس طرح اجازت دیتا ہے. اب یہاں رکشے والے کی غلطی تھی, کسی غلطی تھی, میں اس کو نہیں جانتا, لیکن یہ بھی عبرت کے واقعات ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت و سلامتی عطا فرمائے. اچھا ایسا مطلب کہ عجیب ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا. آج کل جیسے آگ لگنے کے واقعات وہ ہیں. گجرانوالہ کا ایک واقعہ میرے پاس ہے کہ چھت گرنے سے 5 فیکٹری ملازمین جاں بحق. اسی طرح پیرس کی خبر ہے کہ رہائشی عمارت میں آگ لگنے سے 8 افراد جاں بحق. گھر کے اندر ہیں, فیکٹری کے اندر ہے, چھت گر گئی, مر گئے, آگ لگ گئی, انتقال کر گئی. دیکھیے موت کس طرح آ رہی ہوتی ہے. آئیے خبریں دیکھتے ہیں. گجرانوالہ چھت گرنے سے 5 فیکٹری ملازم جاں بحق, 32 زخمی. پیرس
پیرس رہائشی عمارت میں آگ لگنے سے 8 افراد ہلاک۔ یہ چند خبریں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامتی عطا فرمائے، اللہ ہم سب کے دین و ایمان، جان و مال، عزت، آبرو، گھر بار، کاروبار، رزق حلال، اہل و عیال، نسبتیں سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں عافیت سے نوازے۔ آپ نے جنہوں نے نیتیں کی ہیں اپنی نیتوں پر قائم رہیے۔ ہم نے اس طرح کے کسی بھی گناہوں برے، بالخصوص جو فنکشنز کا ہم نے تذکرہ کیا، جو آج کل دعوتوں میں بھرمار ہے، فنکشنز کی بھرمار ہے۔ اب مطلب سمجھیے کہ دعوتوں کا ایک یہ حصہ بن چکا ہے یہ غزل اور یہ میوزیکل نائٹ وغیرہ وغیرہ۔ پلیز یہ میرے مدنی چینل کے عاشقان رسول ناظرین، پلیز آپ نیت کر لیجئے، نہ ہم جائیں گے نہ ہم اپنے گھر والوں کو بھیجیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں آہستہ آہستہ دم توڑ دیں گے۔ لوگوں کو اس کی جب برائی کا پتہ چلے گا کہ یار ایسا برا کام ہے کہ ہمارے خاندان والے نہیں آتے، رشتہ دار نہیں آتے، اللہ نے چاہا، اللہ کی رضا کے لیے نیت کر لیجئے کہ میرا رب راضی ہو جائے گا، مجھے جنت دے دے گا۔ اس رب کی رضا کے لیے نیت کیجئے گا، نہیں جانا جہاں میرے رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، میں نہیں جاتا۔ میں اپنے رب کا بندہ، میں اپنے رب کی اطاعت میں جیوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ میں محمد حنیف عرب شریف سے بات کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی میں کل انشاءاللہ پاکستان میں جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی موٹر سائیکل ہے انشاءاللہ تعالی، اور انشاءاللہ تعالی اچھے طریقے سے موٹر سائیکل چلاؤں گا انشاءاللہ، کوئی بھی غلطی نہیں کروں گا انشاءاللہ، ہیلمٹ بھی پہنوں گا انشاءاللہ، بھائی ہے چھوٹا انشاءاللہ اسے بھی ترکیب دلاؤں گا۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اور مزید اچھی اچھی نیتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار کوئی فائدہ نہیں ہے سمجھانے کا، وہ غور کر لیجئے، قرآن کہتا ہے کہ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ آپ صحیح طور پر اسلام کے اصولوں کے مطابق سمجھانے کا سلسلہ شروع رکھیں، انشاءاللہ فرق آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، ترجمہ کنز الایمان، تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔